الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے اللہ رب العزت کے مبارک نام الشکور کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. الشکور اللہ رب العزت کا نام ہے جس کے معنی بتائے گئے تھے قدردانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ کا نام شاکر بھی استعمال ہوا قرآن پاک میں دو جگہ پر، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت کا نام الشکور بھی 4 جگہ استعمال ہوا ہے. تو الشکور کا معنی ہے قدردانی کرنے والا. اللہ رب العزت سے زیادہ کوئی قدردانی کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ الشکور ہے. تھوڑے تھوڑے اعمال پر اللہ رب العزت بندوں کو بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. بندوں کے عمل کی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. شریعت کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے اعمال کو قبول کرنے میں کتنی مہربانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ الم نشرح کی، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، کہ ایک تنگی، ایک مصیبت کسی کو دیتے ہیں، کسی مسلمان پر ایک مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں، ایک مشکل کے ساتھ اللہ رب العزت 2 آسانیاں اور 2 انعامات دیتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی اور کتنی قدردانی ہے کہ کسی مسلمان پر ایک مشکل آ جائے، ایک تنگی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں. پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر انسان کرے گا، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو کہا گیا ذرہ برابر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا. اب اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی شان تو کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے. دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں انسان، دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں انسان، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کتنے چھوٹے ہیں. لیکن کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو چھوٹا تحفہ قبول کر لے. بادشاہ کو جا کر اگر کوئی چھوٹا سا تحفہ دے تو وہ منہ پر مار دے گا. بادشاہ کو جا کر اگر کوئی چھوٹی سی چیز گفٹ پیش کرے تو بادشاہ اس کو اپنے شائع نشان نہیں سمجھے گا. بادشاہ فوراً اس کو ٹھکرا دے گا، بلکہ وہ تحفہ دینے والے کو کہے گا اس کو جیل میں ڈال دو یا اس کی گردن اڑا دو، اس نے ہماری توہین کی ہے. لیکن اللہ رب العزت پر قربان جائیں، اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، سارے بادشاہوں کو بنانے والے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کیا کریں، ایک ذرہ برابر بھی کوئی تحفہ، کوئی نیکی لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ، اس کی بھی قدر کرتے ہیں. سبحان اللہ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی، حالانکہ وہ اللہ کی شان کے مقابلے میں کتنا چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ رب العزت کتنے قدردان ہیں. سبحان اللہ. الشکور قدردان ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل کی قدردانی کرتے ہیں، واپس نہیں کرتے.
اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل ضائع نہیں کرتے، بندوں کے عمل اللہ تعالیٰ منہ پر نہیں مارتے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی۔ یہ اللہ رب العزت الشکور ہے، بندوں کے عمل کی قدردانی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، نماز میں ہم سے بھول ہو جاتی ہے، نماز میں ہم سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کی بھول پر، نماز کی غلطی پر نظام کیا بنایا ہے، کتنی سہولت دی ہے، سبحان اللہ، کتنی اللہ تعالیٰ ہماری قدردانی کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر نماز میں کوئی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ سہو کا سسٹم رکھا ہے، سجدہ سہو کا، کہ آخر میں دو سے واجب بھی اگر چھوٹ جائے، واجب تک کی غلطی، کوئی معمولی غلطی نہیں، واجب جس کا درجہ فرض کے بعد ہے، واجب تک کی غلطی ہو جائے تو آخر میں 2 سجدے کر لو، میں تمہارا عمل ضائع نہیں ہونے دوں گا، قبول کر لوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا چھوٹی سی بھی ایک سنت بھی چھوٹ گئی یا ایک مستحب بھی چھوٹ گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نماز کو دہرانے لگاتے، کہتے کہ نماز ڈبل پڑھو، تم کتنے بڑے دربار میں آئے ہو اور یہ کیا غفلت کے ساتھ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی غلطی، مستحب کی غلطی ہو جاتی، سنت کی غلطی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ نماز کو دہرانے لگاتے، نماز کو ڈبل پڑھنے لگاتے، نماز کو قبول نہ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان پر قربان، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ میرے بندے کا عمل ضائع نہ ہو۔ ڈبل سے کیوں 4 رکعت پڑھے گا، اتنی مشکل سے اس نے 4 رکعت پڑھی ہے، بس 2 سجدے سہو کر لو اور تمہاری نماز ہو گئی، سمجھو قبول ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت قدردان ہے۔ الشکور کا معنی ہے قدردانی کے، چھوٹے چھوٹے عمل کی اللہ رب العزت قدردانی کرتے ہیں۔ 2 بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، 2 مسلمان آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں تو اس عمل کی اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں علم میں اور فتویٰ دینے میں مشہور تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تابعی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں ابو مسلم، اور بڑی عمر کے تابعی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، وہ ایمان بھی قبول کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے وہ صحابی نہیں بن سکے، تابعی رہ گئے۔ تو ابو مسلم خولانی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا حضرت معاذ بن جبل سے، تابعی نے ایک صحابی سے کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو حضرت معاذ نے ان سے کہا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو، کیا کہا، سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔ تو ابو مسلم خولانی نے دوبارہ کہا کہ میں سوچ کر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو، کہا ہاں میں سوچ کر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے بات اتنی بڑی کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ بشارت خوشخبری دی ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور قیامت کے دن ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ اس لیے میں نے تم سے 3 مرتبہ کہا کہ غور کر کے کہو، سوچ کر کے کہو۔ دیکھیے اتنا سا عمل ہے کسی مسلمان سے اللہ کے واسطے محبت کرنا، کوئی دنیاوی غرض نہیں، پیسے کا کوئی لین دین نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، کوئی اور غرض نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت کرنا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، اتنے سے عمل پر عرش کا سایہ، اتنے سے عمل پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ الشکور ہے، قدردانی کرنے والے، بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں، بندوں کے قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، بندوں کی محنت کی قدر کرتے ہیں، بندے جو اعمال کرنے میں تکلیف اور مشقت اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اور چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، چھوٹے سے عمل پر خوش ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں اور اپنی رضا کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔
کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، الشکور، اللہ رب العزت قدردان ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اور حدیثوں میں کتنے واقعات ہیں۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں حضرت حاضرہ۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جنگل میں چھوڑ دیا، مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا، جہاں پر کوئی درخت اگتا نہیں تھا، جہاں پر پانی کا کوئی قطرہ نہیں تھا، ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور جب حضرت حاضرہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، تو حضرت حاضرہ نے کہا پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر تو اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، یہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس توکل کی قدر کی، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے کہا کہ تم ہمیں اس جنگل میں چھوڑ رہے ہو جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی جاندار نہیں، نہ درخت ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ پینے کا کوئی پانی ہے، لیکن اللہ کے حکم پر چھوڑ رہے ہو تو میں تیار ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توکل کی کتنی قدر کی، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی اس قربانی اور ان کے اس توکل کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ صرف ان کے لیے نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف ان کے لیے انتظام ہوتا، صرف ان کے لیے، ان کے بچے کے لیے انتظام ہو جاتا پانی کا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے ان کے توکل کی قدر کی ہے، انہوں نے جو اللہ پر بھروسہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، اتنی قدر کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آب زمزم کا پانی، وہ چشمہ وہاں سے جاری کر دیا، اور قیامت تک کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اتنی تاثیر والا، اتنا برکت والا پانی کہ جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے، جس نیت سے انسان پیے، جس نیت سے پیے، جو بھی نیت کر کے پیے گا، بیماری سے شفا کی نیت کر کے پیے، کوئی اور مسئلہ ہے، دنیاوی کوئی حاجت ہے، اس نیت سے پیے۔ کسی نے، بزرگان دین نے کس کے اپنے حافظہ بڑھانے کے لیے پیا، کسی نے اپنا کینسر ختم کرنے کی نیت سے پیا، اللہ تعالیٰ نے وہ مراد پوری کی ہے۔ کسی نے قیامت کے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیا، قیامت کے دن کی میری پیاس بجھ جائے، قیامت کے دن کی میری پیاس بجھ جائے، اس نیت سے پیا انہوں نے۔ تو دیکھیے، جو جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیت، وہ مراد، اگر سچے یقین کے ساتھ پیے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت الشکور ہے، قدردان ہے بندوں کے اعمال کی، بندوں کی قربانی کی، بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ حضرت حاضرہ کے اس توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قدر کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں، ایک مرتبہ سفر میں تھے، جب اپنے امیر المؤمنین ہونے کے زمانے میں، جب وہ امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے بادشاہ، خلیفہ، اس زمانے میں ایک مرتبہ رات میں مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اچانک رات میں آنکھ کھل گئی، سحر کا وقت ہوگا، تہجد کا وقت، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا، انہوں نے دعا کی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینے میں مجھے موت عطا فرما، شہادت بھی ملے، اور کہاں ملے؟ مدینہ منورہ میں۔ اب لوگ تو پریشان کہ مدینہ منورہ میں تو سارے مسلمان رہتے ہیں، وہاں آ کر کون آپ کو شہید کرنے والا ہے؟ وہاں آ کر کون آپ کو شہید کرنے والا ہے؟ شہید ہونا ہے تو آپ کو مدینے چھوڑ کر اسلام مسلمانوں کے جو ملک کی بارڈر ہے، روم، ایران، اتنے دور جانا پڑے گا، مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور، جب جا کر آپ کو شہادت ملے گی۔ یا مدینے میں رہ کر جہاں سارے ہی مسلمان، سارے صحابہ رہتے ہیں، وہاں کون حضرت عمر کو شہید کرنے والا ہے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنے شاندار انداز میں ان کی دعا قبول فرمائی۔ انہوں نے تو صرف دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرما، تو کہاں شہادت عطا فرمائی؟ کہیں بھی مدینہ منورہ کے کسی میدان میں، جنگل میں، گلی میں، کہیں بھی شہادت ہو سکتی تھی، کہیں بھی کافر ان کو آ کر مار سکتا تھا، لیکن
شہادت ملی تو کہاں ملی؟ وضو کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسی قدر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ہیں اور وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، اس حالت میں اس مجوسی نے آ کر آپ کو خنجر مارا اور آپ کی اسی زخم کی وجہ سے آپ کو شہادت مل گئی۔ تو شہادت بھی اتنی اعلیٰ درجے کی عطا فرمائی۔ اور قبر کہاں ملی؟ انہوں نے تو صرف مدینہ طیبہ میں، مدینہ شہر میں، جنت البقیع میں بھی قبر بن سکتی تھی، لیکن انہوں نے جو دعا کی تھی اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کمرے میں، جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، سبحان اللہ، جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، وہاں ان کو دفن ہونا نصیب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت یہ قدردانی کرتے ہیں، الشکور، بندوں کے اعمال کی قدردانی کرتے ہیں۔ کتنے اللہ رب العزت مہربان ہے، کتنے قدردان ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبت آئی، 18 سال تک بیمار رہے۔ پہلے مالدار بھی بہت تھے، باغات بھی بہت تھے، دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی، ساری نعمتیں تھیں۔ تو شیطان نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیسے بھی، مال دولت، اولاد، باغات، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملی ہوئی ہیں، اس لیے یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اگر یہ سب ان کے پاس سے چلا جائے تو پھر یہ عبادت نہیں کریں گے، یہ شیطان کا خیال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی اور سارا مال و دولت سب چھن گیا، باغات سب ختم ہو گئے۔ 18 سال تک مصیبت میں رہے، 18 سال تک مصیبت میں رہے، لیکن صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔ بیماری میں زبان سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا جو فیصلہ ہے میرے بارے میں اس پر خوش ہوں، تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، صبر کرتے رہے، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اس صبر کی اور بیماری میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کی اللہ تعالیٰ نے قدر کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، وہ ہمارے بہت ہی اچھے بندے تھے، وہ ہر چیز میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو ایک تو قرآن میں ان کا نام آ گیا، ان کا تذکرہ آ گیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدردانی ہوئی کہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہو گیا، اور دوسری قدردانی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر کے 18 سال سے اب اندازہ لگائیے جو بیمار ہو، تو دنیا میں اگر 18 سال کوئی بیمار رہے تو اس کو کہاں امید ہوتی ہے کہ اب میں اچھا ہو جاؤں گا، ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی، اور پہلے سے زیادہ پہلے سے ڈبل ان کو مال اور اولاد اور ساری چیزیں پہلے جتنی تھی اس سے دگنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت الشکور ہے، قدردان، چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا 23ویں پارے میں، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا دیا جو بہت ہی اچھے بندے تھے، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک واقعہ بیان کیا، اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، ایک مرتبہ ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت ہی عمدہ نسل کے گھوڑے رہتے تھے، وہ جہاد کے لیے گھوڑے پالتے تھے، تو بہت ہی اعلیٰ قسم کے، اعلیٰ نسل کے اچھے سے اچھے گھوڑے ان کے پاس، صافنات کہتے ہیں جو 3 پیر زمین پر رکھ کر 1 پیر اٹھا کر رکھتے ہیں، وہ گھوڑا مراد ہوتا ہے جو بہت ہی اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے گھوڑوں کو اپنے سامنے منگوایا، بادشاہ بھی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو سارے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، ہزاروں گھوڑے اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے ایک دم اصیل گھوڑے،
حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھنے لگے، ان کو محبت سے دیکھنے لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھوڑے کوئی اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں پالے ہوئے تھے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے گھوڑے پالے گئے تھے، اس لیے ان گھوڑوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو لگاؤ تھا، ان گھوڑوں سے محبت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا معائنہ کرنے لگے، ایک لائن سے پورے گھوڑوں کو دیکھنے لگے، یہاں تک کہ ان کی بعض روایتوں میں ہے کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی، یا بعض میں ہے کہ عصر کی نماز نہیں چھوٹی بلکہ عصر سے مغرب کے بیچ میں جو وہ ذکر کرتے تھے ان کا ایک معمول تھا، وہ معمول ان کا چھوٹ گیا، ان کا ذکر کرنے کا وقت تھا، اس وقت میں وہ خاص ذکر کرتے تھے، وہ ذکر کرنے کا ان کا عمل چھوٹ گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا، حتی توارت بالحجاب، ان کا وہ عمل چھوٹ گیا جو وہ عمل ہمیشہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے دوبارہ اپنے گھوڑوں کو منگوایا، ردوها علی، گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لے کر آؤ، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اور اللہ کی محبت میں دیکھیں، اللہ سے ان کو اتنی محبت ہے، اللہ سے اتنی محبت ہے کہ جب ان گھوڑوں میں مشغولی کی وجہ سے، حالانکہ گھوڑے میں بھی مشغولی ان کی دنیاوی نیت سے نہیں تھی، وہ جہاد کے لیے گھوڑوں کو دیکھ رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں، کون سے گھوڑے استعمال میں آئیں گے، کون سے گھوڑے ہم اگلے جہاد میں استعمال کریں گے، اس نیت سے وہ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے، لیکن اس میں لگنے کی وجہ سے ایک عمل چھوٹ گیا، تو انہوں نے فطفق مسحا بالسوق والاعناق، اس کی ایک اکثر مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پھر جوش میں آ گئے کہ ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر میں نے ایک اپنا عمل اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، یا میرا ایک عمل چھوٹ گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کی گردنوں پر اور ان کے پیروں کو کاٹنا شروع کر دیا، یعنی ان کو ذبح کر دیا، گھوڑے جائز تھے کھانا تو اس لیے انہوں نے ان کو ذبح کر کے کھلا دیا کہ نہیں، یہ گھوڑے چاہے جہاد کے لیے ہوں لیکن انہوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، ان کی وجہ سے میرا ایک عمل چھوٹ گیا، تو اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا، سارے گھوڑے کاٹ دیے۔ تو اللہ رب العزت نے قدر کی کہ اس بندے کو میرے سے اتنی محبت ہے، اس بندے کو میرے سے اتنی محبت ہے کہ میری محبت میں آ کر اتنے قیمتی گھوڑے پورے کے پورے میرے نام پر اس نے ذبح کر دیے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد ہوا ان کے تابع کر دی کہ اب آئندہ سفر کیسے کریں گے، گھوڑے تو سب ذبح ہو گئے، گھوڑے تو سب ذبح ہو گئے، آئندہ سفر کرنا ہے تو کیسے سفر کریں گے، تو اللہ رب العزت نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ اب ہوا ان کو لے کر جاتی تھی، اور سبحان اللہ 6 مہینے کا سفر ایک آدھے دن میں طے کرا دیتی۔ دیکھیے یہ ہے اللہ رب العزت کی قدردانی کہ انسان اللہ رب العزت کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کوئی عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت الشکور ہے، اللہ تعالیٰ الشکور ہے، بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں، بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ رب العزت جنت تک دے دیتے ہیں، مغفرت دے دیتے ہیں، اپنی رضا کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ انسان جیسے مثال کے طور پر خرچ کرتا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، کتنے شکور مہربان ہیں اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے کوئی انسان، حالانکہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، سب کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پر کوئی بندہ دے رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے تم نے مجھے قرض حسن دیا ہے۔ اللہ اکبر! کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ رب العزت کہیں گناہ کر کے واپس کرے گا۔ اب دیکھو بندوں کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کیسی قدر کرتے ہیں کہ ہم کچھ خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا کوئی صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پر مال خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرض حسن ہے، گویا تم نے مجھے قرضہ دیا ہے، میں لوٹاؤں گا اور کہیں گناہ زیادہ کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ اسی طرح روزے دار ایک روزہ رکھتا ہے، روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مشک سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات الشکور۔ الشکور کو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں، بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں، تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں گلا شکوہ کیا ہے قرآن میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو آج کل تو یہ بات ہمارے اوپر بھی صادق آ رہی، ہم بھی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے اللہ کی قدر نہیں کر رہے۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے دین سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کے دین کے لیے ہم قربانی نہیں دیتے، تو جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے ہم اللہ کی قدر نہیں کر رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اتنی قدر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ الشکور اتنی قدر کر رہے ہیں، تو اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اللہ کی قدر کریں، ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، ہم اللہ کے دین سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کو راضی کر کے اللہ کی قدر کریں، اللہ کے دین پر چل کے اللہ کی قدر کریں، اللہ کی ناقدری نہ کریں، اسی طرح سنتوں پر چل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم کوئی اور طریقے پر چل رہے ہیں، کسی اور طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں تو ہم ناقدری کر رہے ہیں۔ دنیا کی آج کتنی گھر میں ایک گلاس پھوٹ جائے 50 روپے کا 100 روپے کا تو ماں باپ کو قدر ہوتی ہے، ماں باپ اس پر بچے کو مارتے ہیں، لیکن بچہ داڑھی کاٹ رہا ہے، ہزاروں حرام کام کر رہا ہے، سنتیں چھوڑ رہا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اتنی بھی قدر نہیں ہے۔ ایک گلاس کے بقدر بھی، گلاس کی جتنی اہمیت ہے، گلاس کی جتنی قدر ہے، اتنی قدر بھی ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے الشکور اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تو ہم قدردانی کریں، اللہ کی بھی قدردانی کریں، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سنتوں کی قدر کریں، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی الشکور کا تقاضا ہے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔